ہماری قوم سے نہیں ہوا تو؟ اگر وہ ہماری قوم سے نہیں ہے تو پھر وہ سچا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خدا نے تمہاری قوم کو اس لائق نہیں سمجھا؟ کے لیے جو فران کی تاروں کی برسات والی رات پیدا ہوا تھا، میرے خیال سے آپ اس کا نام جانتے ہیں۔ کچھ نہیں جانتا میں۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس مکہ لے کر آئیں اور حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو حضرت آمنہ بے انتہا خوش تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر آنسو بہاتیں اور انہیں یاد کرتی رہتیں، کیونکہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، آپ صرف 2 مہینے حضرت عبداللہ کے ساتھ رہی تھیں۔ آپ دونوں میں بے حد محبت تھی اور 2 مہینے کے بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ بے حد غمگین رہتی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی زندگی دوبارہ رنگین ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اسلام پھیلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں اور بشارتیں بہت سے پیغمبروں نے دی تھیں، جن کا ذکر دوسری آسمانی کتابوں میں بھی تھا۔ فاران کی تاروں کی برسات والی رات پیدا ہوگا، جس کے قدموں کے نشان کہیں سے بھی گزرنے پر نہ ہوں گے، جسے ایک بادل سایہ کرے گا، جو اپنے ساتھ رحمتوں کی برسات اور نعمتوں کا نزول لائے گا، جس کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ جب فاران کی تاروں کی برسات والی رات عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں کسی بچے کی پیدائش نہ ہوئی تو انہوں نے اس بچے کی تلاش شروع کر دی اور خواتین کو لوگوں کے گھروں میں بھیجا کہ جتنے بھی بچوں کی پیدائش ہوئی ہے ان سب کو جا کر دیکھو، اگر کسی کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دکھے تو اسے چوری چھپے اٹھا لاؤ، وہ بچہ ہمیں فائدہ دے گا۔ لہٰذا ان خواتین نے ایسا ہی کیا، لوگوں کے گھروں میں بچوں کو نہلانے کی غرض سے جاتی اور ان کی کمر پر نبوت کی مہر دیکھتی، لیکن اللہ کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ پرورش کے لیے ان کے گاؤں جا چکے تھے۔ اب جب حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لائیں تو حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیجنے کو کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محفوظ نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد غمگین ہوئی، وہ مسلسل جدائی برداشت کر کے تھک چکی تھیں۔ وہ ہر وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی اور ان کے جھولے کے پاس بیٹھی رہتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے گاؤں آ گئے۔ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہوئے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے اور آوازیں دینے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ امی جان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ سب بھاگتے ہوئے گھر آئے تو دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ بے ہوش ہیں اور کچھ جادوگروں کو ان کی شفا کے لیے بلایا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے اوپر سے ہڈیاں اور باقی داغے وغیرہ ہٹائے اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو حلیمہ سعدیہ کو ہوش آ گیا اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ جادوگر فوراً گھبرا کر اٹھے اور بھاگ نکلے۔ وہ جان گئے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جس کے ہاتھ پکڑنے سے حلیمہ سعدیہ کو ہوش آ گیا اور وہ بالکل صحتیاب ہو گئیں۔ ایک روز حلیمہ سعدیہ اپنے گھر کے باہر کام کر رہی تھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد کروا رہے تھے۔ اسی دوران وہیں عورتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کی غرض سے آئیں۔ حلیمہ سعدیہ نے ان سے پوچھا کہ کیا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا حلیمہ سعدیہ سے، ہم بھوکے ہیں اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیٹی سے کہا، انہیں کچھ کھانے کے لیے لا دو۔ اتنے میں وہ خواتین آئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہنے لگیں۔ جب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور بولیں، کھانا پانی لو اور یہاں سے بھاگو۔
لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کی ضد کرنے لگیں تو حلیمہ سعدیہ غصہ ہونے لگیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی صورت نہیں مان رہی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلیں۔ حلیمہ سعدیہ اور حارث بے حد پریشان تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد فکر مند تھے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی محفوظ نہیں۔ اسی دوران حلیمہ سعدیہ کے گھر دوبارہ حملہ ہو گیا۔ حارث نے تلوار نکال کر ان سے لڑائی کی اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ وہ حملہ آور بھاگ نکلے۔ حارث بھاگ کر اندر آئے اور حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرو، ہمیں صبح ہونے سے پہلے مکہ نکلنا ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ بے حد غمگین تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کے گھر خوشحالی آئی تھی اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہتی تھیں اور بے حد محبت و شفقت سے پرورش کی تھی۔ حارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے پر بٹھا کر مکہ روانہ ہو گئے اور حلیمہ ان کے پیچھے بھاگتی اور دوڑتی رہیں اور بے حد روتی رہیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حلیمہ سعدیہ کا سفر اختتام کو پہنچا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔